أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے الحاج ناصر یامین صاحب جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا قطبان الحق کلیانوی سے کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ قطبان الحق کلیانوی۔ ہر دم ہو جس کے قلب میں الفت رسول کی، ہر دم ہو جس کے قلب میں الفت رسول کی، مل جائے گی پھر اس کو شفاعت رسول کی، مل جائے گی پھر اس کو شفاعت رسول کی، ہر دم ہو جس کے قلب میں الفت رسول کی، دشمن نے لاکھ چاہ مگر کچھ نہ کر سکا، دشمن نے لاکھ چاہ مگر کچھ نہ کر سکا، خود ہی خدا نے کی تھی حفاظت رسول کی، خود ہی خدا نے کی تھی حفاظت رسول کی، ہر دم ہو جس کے قلب میں الفت رسول کی، مل جائے گی پھر اس کو شفاعت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں موجود تمام سامعین کو ایک بار پھر گہوار ادب کی جانب سے خوش آمدید، اور محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکا ہے، اور اس محفل کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہاں بہت سے مقررین ہم نے مدعو کیے تھے جو یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں،
بلا تاخیر ہم ان کو ایک ایک کر کے اسٹیج پہ دعوت کے لیے مدعو کریں گے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر عابد رضوی صاحب کافی دیر سے یہاں موجود ہیں اور انجمن ترقی اردو کے مشیر اور علمی ادبی بھی ہیں۔ سر پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے گا، اور صوفے ہم نے لگائے یہاں بیٹھے تاکہ ہم اس پروگرام کا زوردار تالیوں میں، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس اردو کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے بھی میں گزارش کروں گا، شاعرہ بھی ہیں، انجمن ترقی اردو کے جس مقام پر آج ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، زوردار تالیاں بجائیں۔ کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اللہ ان سب کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہمارے اساتذہ بھی ہیں، ہماری جامعہ میں ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں، اللہ ان کا سایہ بھی ہم پر سلامت رکھے۔ اور ان کے تعارف میں تو جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، سمجھ نہیں آ رہا شاعر کہیں یا شعبہ اردو کا سابق چیئرمین کہیں کیا کہیں۔ زوردار تالیوں میں پاکستان کے بڑے بڑے ناموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری جس جگہ پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کو سجانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ایک خاتون کا بھی ہے، اور وہ ہیں سابق رکن قومی اسمبلی کیشور زہرا باجی۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کیشور باجی تو پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں، اس ہال کو آباد کرنے کے لیے آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ یہ کوڈلیس مائک کون ہے ہمارے؟ بس اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عابد رضوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ سر اردو کے حوالے سے آپ نبکشائی کریں، اور نوجوان نسل بالخصوص نوجوان نسل جو ہے وہ اس پر کیسے کام کر سکتی ہے، یا ہم ایسی کیا چیز کریں جس پہ جو ہے وہ نوجوان نسل کے دل میں جو ہے وہ اردو سے محبت جو ہے وہ اور بڑھے، قومی زبان سے محبت کے لیے۔ عابد رضوی صاحب سے میں مائک دے رہا ہوں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام حاضرین کا جو یہاں موجود ہیں ان سب کا نام بنام تو نہیں، لیکن میں سب کا شکر گزار ہوں وہ یہاں تشریف لائے اردو کی محبت میں۔ ہم سب کی قدر مشترک اردو ہے، اور اردو داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ کبھی مجھ سے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو صفحہ ہستی سے معدوم ہوتی جا رہی ہے تو میں اس پہ بالکل یقین نہیں کرتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی بہن کیشور زہرا کا، احمد سلیم صدیقی بھائی کا، اور ایم کیو کی قیادت کا کہ انہوں نے مجھ فقیر حقیر پرتحقیر کو پروفیسر بھی بنا دیا اور یہاں پہ لا کے خطاب کی دعوت دی، جبکہ یہ منصب میرا ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ جیسے اذہان کو مخاطب کروں اور ان سے کچھ کہہ سکوں۔ میں تو اقبال کا یہی شعر پڑھ کے گفتگو آزاد کرتا ہوں کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایس، ساز قطار می کشم، سوئے قطار می کشم، ناقے بے زمام را۔ میں ویسی ذہنی پرگندگی کے عالم میں رہتا ہوں اور بہت جم کے تقریر نہیں کر سکتا، نہ مجھے تقریر کا فن آتا ہے۔ یا ہمارے بھائی شاداب احسانی صاحب گفتگو فرمائیں گے، میری دوست اور میری بہت پیاری بہن ڈاکٹر فاطمہ حسن جو کہ ماشاءاللہ بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اردو کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، وہ تقریر لکھ کے لائیں گے، وہ بھی تقریر کریں گی۔ میں صرف خالی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھو ہمارے بہت پرانے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیروز برہان پوری، اس سے بڑا پرانا رشتہ و تعلق ہے۔ میں نوجوان نسل کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جس زمانے میں ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، طالب علم ہوتے تھے اسی کراچی میں، تو ہماری تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی تھی۔ ہم نے تختی لکھی تھی اور اس تختی کو ہم لیپتے پوتے بھی تھے، اسی تختی سے ہماری پٹائی بھی ہوتی رہی ہے، اسی تختی سے ہم نے لڑائی بھی کی ہوتی تھی، اسی تختی سے ہم گیند بلہ بھی کھیلتے تھے۔
لیکن وہ تفتی ہمارے ذہن کے ہر حصے میں مرتسم ہو گئی. ہمارے جو شین خواب درست ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے بچپنے میں اپنی تعلیم کا آغاز قرآن شریف سے کیا تھا. جب ہم قرآن شریف سے آغاز کرتے ہیں تو ہمیں مخارج ادا کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ غین کہاں سے ادا کیا جائے گا, زے کیسے بولا جائے گا, زال کیسے بولی جائے گی, زوات کو صرف ہم دوات نہ کہیں بلکہ زوات کو زوات کہیں کہ اگر زبان کو داڑھ کے نیچے لگا کے کھینچا جائے تو یہ مخرج اس کا وہ ہے, آسانی کے لیے نہیں, اس لیے کہ دال اپنی جگہ موجود ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیے آئی تھیں کہ ہم نے اردو جو تھی قرآن شریف پہلے پڑھا تھا, اس کے بعد قاعدہ پڑھا تھا, اس کے بعد میں پھر ہم دوسری بنیادی علوم کی طرف گئے. اب یہ ہوا ہے کہ شروعی قسمت کہ اس کا پڑھنے کا پیٹرن بدل گیا ہے. اب مدرسوں کو ہم عجیب چیزیں سمجھنے لگے, حالانکہ مدرسے جو ہیں وہ بنیاد ہوا کرتے تھے تعلیم کے ساتھ تربیت دینے کے لیے. ہمارے اساتذہ کرام ایسے ہوتے تھے جو کہ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی باتوں سے ہمارے ذہن کی کردار سازی کرتے تھے. اور وہ آج تک ہم جو یہ اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں یا جو ہم جس طرح سے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں, جب اذان کے ٹائم پہ ہماری خواتین جو ہیں سر پہ دوپٹہ ڈھک لیتی ہیں, دوپٹہ تو خیر ہر وقت ڈھکے رہنا چاہیے لیکن بہرحال کم سے کم یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہو گیا ہے. اللہ یہ ہر وقت ہوتے ہیں, صرف خالی اذان کے وقت, تلاوت کے وقت تو نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ایک کلچر تھا, ایک تہذیب تھی اور یہ تہذیبی نمائندے تھے. ہمارے بچوں کو, ہمارے چھوٹوں کو ان تمام چیزوں کو اپنے گھر سے سیکھ کے آنا چاہیے. اور یہ مائیں جو ہوتی ہیں, خواتین کا اس میں کردار بہت بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ معاشرے میں اسلام کے آغاز میں جو کردار تھا وہ کس کا تھا؟ خواتین کا تھا. ہماری ڈاکٹر یاسمین نے بھی ایک جگہ تقریر میں کہا تھا کہ دنیا اسلام کی پہلی بزنس وومن جو تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یا علیہ السلام علیہ تھیں. اس کے بعد آتی کہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ تھیں, ان سے بہت ساری احادیثیں آپ کے پاس آئی ہیں. کربلا کا جو قافلہ لے کر گئی تھی زینب غلیہ تھیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے تمام کہیں کسی موقع پہ بھی زبر استعداد کا مقابلہ کس طرح سے کیا کہ تمام خاندان شہید ہو گیا, لیکن انہوں نے بیعت یزید کی نہیں کی. اور اس کے بعد جو آج ہمارے پاس جتنی تاریخ آئی ہیں وہ حضرت زینب کے حوالے سے آئی ہیں. انہوں نے ظالم و جابر کے دربار میں کھڑے ہو کے بھی کلمہ حق بلند کیا. ہماری تاریخ بڑی روشن ہے. ہمارے بچوں کو تمام چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے اور یہ تمام چیزیں کو بزرگوں سے اپنے گھر سے سیکھ کے آتے ہیں. میں ایک فلم دیکھ رہا تھا, برابری صاحب تھے, ان کے ساتھ اپنے جگنات آزاد بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے علماء ادب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ میر انیس یہ کہتے تھے کہ جو میں زبان بولتا ہوں یہ ہمارے گھر کی زبان ہے, اسی لیے آپ مادری زبان پہ زور دیتے ہیں کہ مادری زبان کیا ہے, جس کو آج کل معمولی بھی کہا جاتا ہے. ہمیں تمام زبانیں عزیز ہیں. جو شخص جو بھی زبان بولتا ہے تو اس کی زبان اس کے لیے پیاری ہے. اردو کی کسی سے کوئی مخاصمت نہیں ہے, اردو کا کسی کے ساتھ میں کوئی مسابقت نہیں ہے, اردو کا کسی کے ساتھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, اردو کا کسی کے ساتھ میں کوئی محاذرہ ہی نہیں ہے. بلکہ اردو جو کیسی محبت کی زبان ہے, مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور ہنسی آتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ گوادر سے لے کے لٹی کوٹک تک اور جناب درہ اعظم خیل سے لے کے لکی مروت تک اور کراچی میں جتنے ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ سب اردو میں کلام کر رہے ہوتے ہیں. اور بد کلامی بھی دونوں چیزیں اردو میں ہو رہی ہوتی ہیں. جو اردو اتنی زبردست زبان ہے کہ رابطے کے لیے اردو کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا, تو پھر آپ اردو کو قومی زبان بنانے میں کیوں کتراتے ہیں؟ انجمن ترقی اردو کی غرض و قائد یہی تھی جب منصوبین یہ قائم ہوئی تھی, ان کے غرض و قائد یہی تھی کہ اردو کی ترویج و ترقی کی جائے گی. 1948 میں جب مولوی عبدالحق قائداعظم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کراچی تشریف لائے تو اپنے ساتھ نوادر اور حکومتی کتب کا اور محفوظات کا خزانہ ساتھ ملائے جو تم پیش ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ ایک ایسا وقت تھا, بڑے ابتدا کا زمانہ تھا, بڑی مشکلات تھیں, قتلیام ہو رہے جن کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کر کتابیں بھی لے کر آئے, پینسل بھی لے کر آئے اور یہاں سے پاکستان کی بنیاد رکھی جس میں اب ہم آج کے دن. اور اس میں ان کے بعد کی جو کتابیں تھیں ان کے ساتھ ان کا مقصد یہی تھا کہ اردو کو یہاں کا سرکاری زبان بنائی جائے. قاعدہ جب ہم ڈھاکے میں تفریح کی کہ ہم سب اس کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ اردو ہوگی, پر بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو حکم نامہ لکھا گیا تھا اردو کے لیے وہ انگریزی زبان میں تھا. اب معاملہ یہ کہ جب تک آپ لیٹر ڈسپلٹ جب تک جو آپ کرتے ہیں تو قرآن شریف میں جو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شعراء بابون علم تعالیٰ نوم بھی مجھے بازی یہی ہوں انہوں یقولون ماذا یقولون کہ میں خبردار شعراء کے پہلے شاداب صاحب آپ ناراض نہ ہوئیے گا,
شعراء کی پیروی نہ کرنا، یہ خیالات کے اندیشے جنگلوں میں کرتے پھرتے، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن استثناء ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی نعت کہنے والے، حضرت حسان بن ثابت کا بڑا مقام ہے، مسجد بردا شریف میں بڑا مقام ہے، اس کے لیے استثناء ہے، لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں۔ اگر یہ کرنے کے لیے آ جائیں تو یہ آپ کو کرنا حافظ ہو جائے گی۔ اب پھر اردو کا جھگڑا کیوں تھا کہ رئیس امروی کو کہنا پڑا کہ اردو کے جنازے بڑی دور سے نکلے، اس سے پہلے جناب ہمارے ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہی ہوا۔ اردو سے جھگڑا کیوں ہے؟ اردو کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا، اور اردو کو آپ وہ کرتے تھے، یعنی جب یہ پاکستان بنا اس وقت سارے لوگ اردو بولنے والے تھے، اور اردو صرف مہاجروں کی زبان نہیں ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، معاف کیجیے گا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں پہ آ کے تقریر بھی کرنی ہے، مجھے بالکل میں تو صرف خالی اپنی بہن کشور زہرا کے حکم پہ یہاں چلا آیا تھا۔ اتفاق سے مجھے یہ قومی زبان ہمارا رسالہ ہے جو انجمن طرف اردو پابندی سے نکالتی ہے، 100 برس اس کو ہو گئے نکلتے ہوئے، اس کے اندر میں نے بھی 1-2 مہینے پہلے اسی اردو کے حوالے سے مضمون لکھا تھا کہ ہمارے کچھ اپنا بیان ہو جائے۔ اتفاق سے چلتے چلتے میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے کچھ میں اپنی عزت بچا دوں گا، ورنہ آپ کے سامنے میں اجمی کہلاؤں گا اور اردو آپ کے چلے جاؤں گا ماشاء اللہ۔ تو آپ کی اجازت سے میں اس کے کوئی اقتباس پڑھتا ہوں۔ میں نے لکھا تھا کہ قومی زبان کے شجاعیوں، اردو سے والہانہ فطرت رکھنے والوں، محبت کے نبی ہو، پاکستان زندہ و بائزدہ باد کا نعرہ فخر سے بلند کرنے والوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ابن احمد نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، اور اس سال جو ہمارے نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ نئی سوچ کے ساتھ میں آئیں گے اور یہ ہوگا۔ میں نے اس میں ذکر کیا تھا مولانا محمد علی جوہر کا، جن کے انتقال میں 93 برس ہو گئے، جو مطلع حریت تھے، جنہوں نے آزادی کے لیے بڑی جنگ لڑی اور اردو کے لیے بڑی جنگ لڑی، اور یہ غالب الرحمان جو اس کا گواہ ہے۔ اگر کبھی آپ کھانے گزرے تو آپ کو فارسی کا وہ شعر یاد آئے گا کہ گاہے گاہے بازخواں یہ قصہ پاک نہ رہا، تازہ بھائی داشتن گردہ آئے سینہ رہا۔ اگر کبھی کبھی اپنے سینے کو ٹٹولتے رہے، اپنے ماضی کو دیکھتے رہے، ماضی کو کھنگالتے رہے، تو آپ کے بہت ساری حقائق میں واقف ہوتے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ کا ماضی کتنا تابناک تھا اور آپ کا مستقبل سے زیادہ تابناک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی تبلیغ کی تربیت کے لیے ان کو چلائیں۔ تو میں نے اس میں لکھا تھا، آگے یہ مینشن کیا، لکھا تھا کہ معنامہ قومی زبان جو ہے اس کا باقاعدگی سے اجرا اور اس کی سالانہ خریداروں اور عزیزداروں کی ترسیل جنگی مقالوں، متوازات، مضامین کے ساتھ اور دوسری زبانوں کے لطف اردو میں تراجم، ادب، صحافت کے کانفرنس کے انعقادات، بین المللی میں مقیم پاکستانی ادباء، شعراء، دانشور، تقاریر، کتب کے اجرا کے سلسلے کے لیے ایک بہت اہم کارنامہ جو انجمن طرف اردو ڈیل کر رہی ہے، وہ یہ اردو ایپ کا اجرا۔ این ای ڈی کے ساتھ مل کے، این ای ڈی کے تعاون سے یہ جو مصنوعی ذہانت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اردو کا حصہ سمجھ لینا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت سے تمام کام آپ دیکھیے، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بولتے جائیں اور وہ لکھتا جائے گا، وہ ترجمہ کرتا چلا جائے گا، گوگل سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ فیسلٹی دوسری زبانوں میں ہے، یہ اس کے لیے اردو میں کرنے کے لیے ذریعہ کثیر این ای ڈی والوں کو دیا ہے، اور ان کے ساتھ مل کے یہ کام چل رہا ہے کہ اب جو ایپ تیار ہو کے آ جائے، انشاءاللہ جلدی وہ آ جائے گی کہ آپ وہ لوگ جو ناخواندہ ہیں، جو اردو سے نابلد ہیں لیکن اردو سے محبت رکھتے ہیں، جو دیار غیر میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اردو کوئی چیز پڑھیں، اخبار پڑھیں تو یہ ایپ اردو ہی پڑھ کے سنائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کہانیاں سنائی جائیں، وہ کہانیاں ان کو سنائی جا سکیں، اور یہ کام اردو نسلیت میں کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک تقریباً کوئی 33 لاکھ الفاظ جو ہیں وہ این ای ڈی یونیورسٹی والوں کو دیے ہیں، جس میں بیٹھ کے کام ہو رہا ہے بڑی صفائی کے ساتھ میں، اور انشاءاللہ یہ جلدی یہ ہو جائے گی۔ اس شہر کی تیاری سے اردو زبان کو دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے ہمبنا بنانے میں اہم بچت۔ اہل علم حضرات سے امر مخفی نہیں ہے کہ انجمن طرف اردو کی تخلیق کا مقصد ہی اردو کے طرز تحریر کی حفاظت اور زبان کے ترویج اور اشاعت کے لیے ہمدن مصروف رہنا ہے۔ سر سید احمد خان ہو کہ مولانا شکری نعمانی یا دوسرے زعما باغ اردو مولوی عبدالحق ہو کہ جمل الدین عالی، کیسے کیسے نامور علماء اور ادبا سے لے کر موجودہ منظمت تک سب کا منظر، سب کا شعار قومی زبان کی ترویج و اشاعت ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ڈھاکہ میں کی تقریر کے حوالے سے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی، ہم اردو کو قومی زبان کی حیثیت میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اردو
اردو سے محبت رکھنے والے، غیر متاثر کردار کے حامل، کشادہ دل اور روشن دماغ لوگ اس امر کی گواہی دیں گے کہ اردو کسی مخصوص قومیت یا خطے سے تعلق رکھنے والے یا محض ہندوستان سے ہجرت کر کے دہلی یا لکھنؤ یا حیدرآباد دکن سے آنے والے مسلمانوں کی ماں بولی نہیں ہے، بلکہ پاکستان وجود میں آنے سے قبل بھی پنجاب میں لاہور اس کا بڑا مرکز تھا، اور ابھی اولیاء اللہ کے شہر ملتان، پشاور، کوئٹہ میں بھی یہ پڑھی سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ ہندوستان کی فلم صنعت بھی آج تک اردو کی بل بوتی کی چل رہی ہے۔ مسلمان شعرا ادبا کے علاوہ ہندو، سکھ اور مذہب کے لوگ بھی فارسی کے علاوہ اردو زبان کے فروغ میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ کسی چند، منشی پریم چند، پنڈت بریندرائن چنبل، پنڈت بریندرائن محمد بدردیا کے پی، آنند نارائن ملا، منشی تلوک چند محبوب، جگنا دادا، کمندر مہندر سنگھ بیدی، نواب بیٹا دہلوی کو اپنا فخر اوقات کرنے والے ماضی قریب اردو کے شاعر انجانی گلزار دہلوی کے ہندوستان فلموں کا نغمہ نگار موسیقی کے ماہر شاعر ماں جہانی راجندر رابندر جین میرے دوست ہیں۔ جنہوں نے اردو ادب کے ساتھ اپنا ناطہ برقرار رکھا اور عربی فارسی کئی رکھنے کی بدولت قرآن پاک کے کئی حصوں کا عربی ترجمہ کیا، اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ رابندر جین جو تھے یہ نابینا تھے، بامبے میں رہتے تھے، بڑے اچھے شاعر تھے۔ ان کی غزل کے ایک شعر آپ کو سناؤں تو یہ سفر طویل، یہ چھالوں کا سلسلہ۔ اب یہ ہندو ہیں، قائد ہیں، یہ سفر طویل، یہ چھالوں کا سلسلہ، اس پر مزاج پوچھنے والوں کا سلسلہ۔ انسان تو ساری عمر پھراتا ہے در بدر، دو روٹیوں کے چار نوالوں کا سلسلہ۔ حسرت رہی کہ جیلیں کہیں ہو کے بے خیال، ٹھہرے اگر کہیں یہ خیالوں کا سلسلہ۔ یہ ایسے لوگوں نے شعر کے خالی اردو جو ہے صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے جس سے اسے تعصب بڑھتا جائے، ان لوگوں نے کہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ حضرت عبدالغما کے لیے کی شان میں اردو میں نعتیں لکھی گئی۔ موجودہ عہد میں ہندوستان اداکارہ راجی کشور گلزار جو اردو میں کیسی فضاد و بلاغت سے نظمیں لکھ رہے ہیں، غزلیں کہہ رہے ہیں۔ راجا سنگھ بیدی رامدار اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ لکھے بیاری، یوگا سنگھ انور، بلبل سنگھ شاہ، نریش کمار چاند اور حضرت حاضر میں اردو نظم کا ایک بڑا نام ڈاکٹر ستیہ پال آنند، جنہیں نے کم از کم پورے 800 سے زیادہ اردو میں نظمیں کہی ہیں۔ حالانکہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں پیچھے 50-60 برس سے، لیکن آپ یہ دیکھیں اردو میں کام کر رہے ہیں۔ تو اردو ایک ایسی زبان ہے جس سے کہیں بھی پیچھا کوئی نہیں چھوڑا سکتا۔ کہتے ہیں ہم تمام جتنی بھی پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہم پاکستان میں ساری بولی جانے والے زبانوں کا احترام کرتے ہیں۔ سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، پٹھاری، سرائکی، استوری، جرمان، جاپان، جہاں جہاں بھی بولی جاتی ہے وہاں اردو ہمارا کس قائم ہے۔ اور ہم اردو جو ہے ایک ایسی ماں کی طرح ہے جو تمام بچوں کو اپنی طرح سے دیکھتی ہے۔ اب یہ ہمارا فرض یہ ہے کہ دوسری زبانوں سے، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پشتو ہو، چاہے وہ سندھی ہو، آپ الفاظ اپنے دیں اردو، تاکہ اردو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اردو کا دامن بچی کر ہوتا چلا جائے۔ ہم کسی بھی بولی کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر زبان جب اپنے گھر میں ترقی کرے گی تو خود اردو کو دے گی۔ اردو کے لیے ہم سب اردو سے محبت کرتے ہیں، اور آج جو آپ لوگوں نے تقریب منعقد کی ہے میں زیادہ سے مفرائشی نہیں کروں گا، آپ لوگوں کی ذہنت کا تمام کرتا ہوں۔ ہم سب اردو کے لیے اور اردو کی محبت میں ہم زندہ ہیں اور اردو کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہندوستان میں فلمیں بنتی رہیں گی، جب تک مذہبی لٹریچر رہے گا، اردو کو کوئی خطرہ نہ ہوگا یہ کسی زبان میں لکھی جائے۔ اسی کے لیے ہم یہ ایپ تیار کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اس اردو سے ناولد ہیں، اس ایپ کے ذریعے چونکہ رومن میں لکھنے کے ہم خلاف ہیں کہ آپ رومن میں لکھ دیں۔ رومن کسی زبان کا نام نہیں ہے، آپ کسی زبان میں رومن نہیں ہے، سوائے جو انہوں نے مصطفیٰ کمال نے چھٹی کے لیے قائم کی تھی۔ آپ مجھے کسی زبان میں بتا دیجیے کہ سندھی رومن میں لکھی جاتی ہو، عربی رومن میں لکھی جاتی ہو، اردو ہم کیوں اردو میں لکھتے ہیں؟ یہ ہم اردو سے دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ سب کے توجہات کا بہت شکریہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عابد صاحب کہ آپ قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور آپ نے نقوشائی کی۔ اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ ایشور بہرا باجی سے یہاں موجود ہیں کہ وہ بھی آئیں اور نقوشائی کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت سے موجودین ہیں، بالخصوص اراکین رابطہ کمیٹی نے ہمیں یہاں جوائن کیا ہے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سینیٹر خالدہ دیپ باجی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے تمام محبت کرنے والے اور انفلوئنس کو چاہنے والے سارے موجود ہیں، ان کو بھی سلام ہوتا۔ جو ہمارے مہمان ہیں عابد بھائی کی بہت شکریہ
गुजार हूँ मैं। हमारे साथ शादा वैसानी साहब भी हैं और फातिमा हसन भी हैं। मेरा तकरीर करने का यहाँ कोई बंदा नहीं है, क्योंकि देखिए ना मैं शायर हूँ ना मैं कोई अदीब हूँ, लेकिन इन्होंने बुलाया तो मैं इसलिए आ गई कि APMSO के बच्चों से खुश बहुत हूँ कि जिस शौक से ये जगह बनाई गई थी कि हमारी अदबी सकाफती चीजें यहाँ होती रहे, और ये गहवारा अदब भी जो है APMSO ने ही बनाया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं शुक्रिया के तौर पर इनसे कहने के लिए यहाँ पे आ गई कि मुझे बड़ा खौफ रहता था, क्योंकि देखिए गहवारे के दो मायने निकलते हैं, जो मैंने जितनी उर्दू पढ़ी है कि गहवारा उसको भी कहते हैं जो जिंदगी का आखिरी सफर जिसमें लेके जाते हैं, और गहवारा वो बच्चे का झूला भी होता है जहाँ जिसकी परवरिश होती है। लेकिन हमारी जबान में जिस तरह से खराबियां पैदा हुई, खालिद भाई को खुशामदीद कहती हूँ, हालांकि वो APMSO वाले अच्छी तरह से कहेंगे, लेकिन मैं खुशामदीद कहती हूँ खालिद भाई। लेकिन मैं बड़ी खौफजदा रहती थी कि जबान के साथ जो हमने किया वो शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं था। तो आज गहवारा या अदब के नौजवानों से बड़ी उम्मीद है वापस कर लिए कि इस जबान की हिफाजत जरूर करेंगे। गहवारा इसलिए मुझे नजर आता था समझ में कि उर्दू जिस तरफ ले जा रहे थे तो लगता था जैसे उर्दू का जनाजा निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बच्चे आज फिर कमर बांध के खड़े हुए तो जनाजा नहीं निकलेगा। इसकी तशकील उसी तरह से होगी जिसकी कि ये जबान अवतार है। इसकी लताफत, इसकी खूबसूरती, इसकी अदायगी, ये सारी मेरे ख्याल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जबान की शुस्तगी और वो इसी जबान में पाई जाती है। तो बस में क्योंकि इन्होंने बुला लिया तो मैं चंद अशआर आपको सुना दूं इसी जबान के हवाले से। चमक रही है परों में कुरान की खुशबू, चमक रही है परों में कुरान की खुशबू, बुला रही है आसमान की खुशबू, भटक रही है पुरानी दुल्हनियां ओढ़े, भटक रही है पुरानी दुल्हनियां ओढ़े, हवेलियों में मेरे खानदान की खुशबू। वो इज़्ज़तदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इज़्ज़तदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है, दुनिया उन्हें MQM के सरबराह के नाम से जानती है, लेकिन हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है और फख्र महसूस करते हैं कि साबका चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जनाब डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई हमारे दरमियान मौजूद है। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी भी हैं और मौजूदा हालात के पेश नज़र बड़े सफ़र भी कर रहे हैं। तो सर, हम एक बार फिर आपके शुक्रगुजार हैं खालिद भाई, इतने कीमती वक्त से आप वक्त निकाल कर लेकर आए। इस महफिल को आगे लेकर चलते हैं। मैं बिला ताकीद गुजारिश करूंगा डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा, जो बहुत कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाई है, कई किताबों की मुसन्निफा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर शादा वैसानी और हमारी बहन ईश्वर जहरा साहिबा, हॉल में मौजूद सारे मौजूद सामीन, उर्दू ज़बान पर मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने पर मैं गहवारे अदब का शुक्रिया अदा करती हूँ और दो बातें यहाँ वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जो गुफ्तगू मैं करने वाली हूँ वो एक मुख्तलिफ और मुसन्निफ की है, जिसका ताल्लुक समाजी, सियासी, जुग़राफियाई, सिनफी गरज हर तारीख से होता है, क्योंकि अदबी वो है जरिया है जो अपने अहद के हालात को सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिन की निगाह से भी देख रहा होता है और उसे अपनी
داخلی سچائی کے ساتھ لکھتا ہے، کسی مصلحت یا سمجھوتے کے زیر اثر نہیں۔ یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے کہ استعماری قوتوں نے ابتدائی سے اردو زبان کو متنازع بنا کر بر صغیر میں اپنے مضمون مقاصد نہ صرف حاصل کیے بلکہ اس وقت بھی ان کی ریاکاریوں کے پنجے ہمارے سماج میں گڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی چاہتے ہیں لسانی تعصب کو ہوا دے کر انتشار پیدا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بیانیے کا ایک ایسا اوزار ایجاد کیا ہے جو کسی مہلک ہتھیار سے کم خطرناک نہیں۔ تو آج میں اردو زبان کو اور بر صغیر میں بسنے والوں کو انتشار اور تفریح میں مبتلا کر کے اس کی جغرافیہ بدلنے کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گی۔ باقی یہاں سب سمجھدار لوگ ہیں، سارے حقائق دستاویز کی صورت میں موجود ہیں، ان کو دیکھیے اور اپنے حالات کا ان کے تناظر میں ادراک کیجیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو زبان بر صغیر میں عوامی رابطے کی زبان کے طور پر پیدا ہوئی تھی اور ان صوفیوں اور شاعروں کی تخلیقات میں پروان چڑھی جن کا پیغام صرف محبت تھا۔ جبکہ بر صغیر میں درباروں کی زبان فارسی تھی، انگریزوں نے 1837 عیسوی میں انگریزی کے ساتھ اردو کو دوسری سرکاری زبان قرار کا درجہ دے کر ایک طرف تو اردو اور ہندی کا تنازع پیدا کیا تو دوسری طرف خطے کی ثقافت میں جس پر فارسی تہذیب کے گہرے اثرات تھے رکاوٹ پیدا کر دی۔ زبان ہی تو ثقافت کا مظہر ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بر صغیر کے عوام نے فارسی کی روایت کے ساتھ ساتھ اپنے خطے کی ثقافت کو بھی پروان چڑھایا۔ بقول پروفیسر قرار حسین 1000 سال میں ایک تہذیب اور ثقافت جو اردو زبان کی تھی اس پر ایک رات میں خط تنظیم دے دیا گیا۔ یہ ایک رات اتنی جلدی نہیں آئی تھی، اس کے لیے بھی سازشوں کا ایک دور ہماری تاریخ میں رقم ہے۔ جب انگریزوں نے ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی سازش کی اور لارڈ میکالے کی دوہری پالیسی اور ہندوؤں کے اردو مخالف رویے کو دیکھا گیا تو سر سید احمد خان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہندو مسلم نفاق جو زبان کے تنازع نے پیدا کیا ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ سر سید نے اسی حوالے سے متعدد خطوط اور مضامین لکھے۔ انہوں نے بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہیں ہو سکے گی۔ اب تو بہت کم ہے، آگے ان لوگوں کی سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں یہ فاصلہ بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ یہ سر سید کے الفاظ ہیں، اور واقعی سر سید کے انتقال کے 2 برس بعد صوبہ متحدہ کے گورنر میکڈونلڈ نے عدالتوں میں ہندی رائج کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے رد عمل میں ہی اردو ڈیفنس سینٹرل کمیٹی قائم کی گئی، جسے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا، جو مجلس تحفظ اردو کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی 2 قومی نظریے کی بنیاد تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسی 2 قومی نظریے پہ رکھی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں منعقدہ اجلاس میں جو خطبہ دیا تھا جسے خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے، وہ تقریری قیام پاکستان کی فکری بنیاد بنی، اور اس سیاسی تصور کے 10 سال بعد یعنی 1940 میں قرارداد لاہور کی صورت میں منظور کی گئی، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد دلاؤ کہ یہ قرارداد مولوی کے مسئلے اپنے پیش کی تھی، اور یہ بھی ذہن رکھیے کہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی۔ ان 2 نکات پر میں آگے بات کروں گی۔ فی الحال میں 2 قومی نظریے سے لے کر پاکستان کے قیام کی تاریخ پر آتی ہوں، جب قرارداد لاہور کے صرف 7 برس بعد دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے ابھرا، اور بانی پاکستان محمد علی جناح، جن کی قیادت پر سب متحد تھے،
انہوں نے 2 قومی نظریے کا جواز یہ پیش کر دیا تھا کہ نام اور کے شناخت کے مسلمہ معیارات کے مطابق ہم علیحدہ قوم ہیں۔ یہ مسلمہ معیارات کیا تھے؟ جس میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ مملکت پاکستان کے قیام کا سوال بر عظیم کے مسلمانوں کی قومی شناخت کے سوال سے پیدا ہوا تھا۔ یہ سوال اس وقت اٹھا تھا جب ہندی کو اردو کی جگہ سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کی کوشش کامیاب ہونے لگی تھی۔ ان سازشوں ہی کی بنا پر سر سید احمد خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ زبان کے تنازع پر ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی قوم کا تشخص اس کی زبان اور ثقافت سے وابستہ ہے، اور انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ قومیں ایک ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکیں گی۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ فاصلہ اتنا بڑھا کہ مسلمانوں کی ایک جدا سیاسی جماعت مسلم لیگ 1906 میں وجود میں آئی۔ قائد اعظم کی قیادت میں جہاں مسلم لیگ نے سیاسی استحکام کی دیگر حکمت عملی اپنائی، وہاں اس عظیم قائد نے جس کی مادری زبان گجراتی اور تعلیم انگریزی زبان میں ہوئی تھی، اردو زبان کو قومی یکجہتی کا مرکز و محور نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پر اصرار بھی کیا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد استعماری طاقتوں کی سازشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور قومی اتحاد کو پارا کرنے کے لیے پھر زبان کو اوزار بنایا گیا۔ قائد اعظم کی 1948 کی تقریر کو ہوا دے کر 2 قومی نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک اور تقسیم ہوئی۔ سازشی قوتوں کا بیانیہ اردو زبان سے جوڑ دیا گیا۔ تاریخ پر نظر ڈالیے، قائد اعظم کی 1948 کی تقریر پر 1952 میں بنگالیوں کی طرف سے اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا گیا کہ ایک طالب علم کو پولیس نے گولی کا نشانہ بھی بنا دیا۔ بنگالی لینگویج موومنٹ سے بنگلہ بھاشا آندولن کا نام دیا گیا، اسی تاریخ سے شروع ہوئی۔ اس تاریخ کو لکھنے والوں نے کہیں یہ درج نہیں کیا کہ اس تحریک میں اب یہ بہت بڑی ایک فیکٹ میں پیش کر رہی ہے جس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس تاریخ کو لکھنے والوں نے کہیں یہ درج نہیں کیا کہ اس تحریک میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے وہ طلبہ بھی اپنے بنگالی ساتھیوں کے ساتھ شریک تھے جن کی مادری زبان اردو تھی۔ آپ کو حیرت ہوئی ہوگی، اب میں ایک نام بتاتی ہوں، گوگل پر جا کر بیرسٹر سید اشتیاق احمد پڑھ لیجیے، ان کا جائے پیدائش بھی دیکھ لیجیے۔ بیرسٹر اشتیاق احمد جو غازی پور میں پیدا ہوئے تھے، اس تحریک میں شریک تھے، گرفتار ہوئے تھے، اور وہی بیرسٹر اشتیاق احمد ہیں جنہیں شیخ مجیب نے پاکستان سے رہائی کے بعد بنگلہ دیش میں اٹارنی جنرل مقرر کیا تھا۔ بنگلہ دیش کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں ان کی مقننہ کو انتظامیہ کے تسلط سے نکالنے میں بیرسٹر اشتیاق احمد نے بنگلہ دیش میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج ان کے انتقال کے بعد بھی وہاں کی محترم ترین ہستیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ ان کی مادری زبان تھی۔ اب میں پھر سے زبان کی تاریخ کی طرف آتی ہوں۔ 1956 میں بنگالی زبان کو آفیشیل اسٹیٹس قانونی طور پر حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بنگالیوں کی شکایت زبان پر نہیں تھی، جی نہیں، بالکل نہیں تھی ان کی، کیونکہ بنگالیوں پڑھائی جانے لگی تھی اور ان کی دوسری سرکاری زبان بھی ہو گئی تھی۔ اوزار جو زبان کا تھا 1956 میں بے اثر ہو گیا تھا۔ اب تو معاملات براہ راست کر دیے گئے تھے، جس کے لیے مارشل لا اور ایوب خان کا سہارا لیا گیا اور وہ کام کروائے گئے جو کسی بھی قوم کا سربراہ نہیں کرتا ہے۔ شکر ہے کہ ایوب خان کی زبان اردو نہیں تھی، ان کے دور میں کراچی میں پشتو اور اردو فسادات ہوئے، مگر اس سے پہلے کی تاریخ پڑھیے۔ 1962 میں ایوب خان نے جو دستور بنایا اور صدارتی نظام لائے، اس پر پہلی اور بہت توانا آواز، ایک آواز تو ہمارے حبیب جالب کی بھی تھی کہ ایسے دستور کو
صبح نور کو میں نہیں مانتا، لیکن ان سے پہلے بھی ایک آواز اٹھی تھی اور وہ انہی کے کابینہ کے وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے بلند کی تھی اور اپنے تحفظات تحریر کیے گئے تھے اور وہ ڈھاکہ چلے گئے تھے. یہ بنگالی تھے. جسٹس ابراہیم کی ڈائری شائع ہو چکی ہے اور جو ان کی بیٹی صوفیہ احمد نے مرتب کی ہے. واضح رہے کہ جسٹس ابراہیم نے استعفیٰ دیا تھا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بنگالیوں میں بہت یہ پیدا ہو رہی ہے، بے چینی پیدا ہو رہی ہے ان کے مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کے ساتھ، اور خود پاکستان کے ساتھ کوئی یہ قانون 1962 کا، یہ صدارتی نظام اور یہ ماشاء اللہ کوئی اچھا اقدام نہیں تھا. تو انہوں نے اس پر اپنے تحفظات لکھ کر دیے تھے جو ان کی کتاب ان کی ڈائری میں موجود تھے اور اب کتابی شکل میں شائع ہو گئے ہیں. اور ان کا استعفیٰ جو تھا وہ ایوب خان نے بہت دنوں تک روکے رکھا اور مجھے ہاشم رضا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ جو کمشنر ڈھاکہ تھے تو انہیں بھیجا کہ انہیں منائیے، پھر بھٹو صاحب کو بھیجا کہ انہیں منائیے کہ وہ استعفیٰ واپس لے لے. اور جب انہوں نے استعفیٰ واپس نہیں لیا تو یہاں یہ جھوٹ بولا گیا کہ وہ بہت بیمار ہے اس لیے استعفیٰ دے دیا ہے. جسٹس ابراہیم جانتے تھے کہ اگر وہ وہاں سے آئے یہاں پر تو واپس نہیں جا سکیں گے. تو جسٹس ابراہیم نے اس کا آخرکار ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور وہ سب کچھ اپنی ڈائری میں انہوں نے لکھ دیا ہے. یہ بھی خیال رہے کہ ان کے جسٹس ابراہیم کے بعد بننے والے وزیر قانون جسٹس منیر نے واضح کر دیا کہ بنگالیوں کو علیحدہ کرنے کا ارادہ ایوب خان نے سن 1962 میں ظاہر کر دیا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بنگالی جو ہیں یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ان کو الگ کر دیں. 8 برس کی تاخیر اس لیے ہوئی، یعنی 1962 میں کیوں نہیں ہے بنگالیوں کو الگ کر سکے کہ ایک بنگالی وزیر رمیز الدین نے علیحدگی کی تجویز پر یہ کہا، یہ جسٹس منیر نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے فرام ایوب ٹو ضیاء الحق. منیر الدین نے علیحدگی کی تجویز، منیر کی علیحدگی کی تجویز پر رمیز الدین نے کہا کہ ہم تو اکثریت میں ہیں، 56% ہیں، ہم پاکستانی ہیں، آپ الگ ہو جائیے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اکثریت میں ڈھلنے کے لیے 1 یونٹ قائم کیا گیا جو اس وقت تک قائم رہا جب تک مشرقی پاکستان الگ نہیں کر دیا گیا. تو اب کیا تقسیم کے بعد وہ سازشیں رک گئی ہیں؟ پاکستان میں ماشاء اللہ کا ایک اور دور ضیاء الحق کی قیادت میں آیا اور اس دور میں ہر طرح کے تعصباتی تنازع پر قوم کو منتشر کیا گیا جس میں زبان کے ساتھ مذاہب اور صنف بھی شامل کر دی گئی. ہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ بنگالی زبان کی جو تحریک 1952 میں شروع ہو کر 1956 میں ختم ہو گئی تھی اور پھر 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کا قیام بھی عمل میں آ چکا تھا، وہ تحریک فروری 1999 میں یونیسکو نے عالمی زبان کا دن قرار دے کر 47 برس کے بعد عالمی قیادت کی سطح پر نہ صرف پھر ابھاری بلکہ اسی کو بنیاد بنا کر مادری زبانوں کا عالمی دن منانے کی ساری دنیا میں شکل پیدا کر دی اور اس کو بہت زیادہ تقویت وہاں سے دی جا رہی ہے. زبانوں قریب لانے کے بجائے تنازعات پیدا کرنے کے لیے جو یہ ساری سازشیں استعمال ہو رہی ہیں، مادری زبان تو ماں کی آغوش کی طرح شفقت و محبت اور امن کا استعارہ ہے، بن سکتی ہے. اسے تنازعات سے جوڑ کر استعماری قوتیں کیا کھیل رہی ہیں. میں تمام زبان بولنے والوں کو اس پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ زبان کا کام عالم انسانیت کو جوڑنا ہے، آفاقیت کا درس دینا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا ہے جو انسان سے محبت کا ہے. اس سلسلے میں جو زبان جتنا بڑا کام انجام دے گی اتنی بڑی کہلائے گی اور یہ کام صرف ادب کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. لاشبہ یہ فنون اور ادبی ہے جو آدمی کو درندگی کی جبلت سے نکال کر انسانیت کی راہ سے گزار کر انسان بناتے ہیں. شکریہ.
بہت شکریہ. تاریخ کے ان برقوں کا تذکرہ کر رہی تھی جن سے ہم سب کو آشنا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شاداب احسانی سے، اور ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی بیانیے کو متعارف کرنے والے یہ انسان ہیں اور استاد ہیں. اور ہم نے ہمیشہ خالد بھائی سے یہ سنا ہے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے جو دوبارہ زمین سے آسمان پر لے کر جاتا ہے. بہت ساری تالیوں میں ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب. بھائی خالد محمود صدیقی، حامد رضوی صاحب، ہماری فاطمہ صاحبہ، رشوت زہرا صاحبہ اور خالدہ عتیق سینیٹر اور حاضرین گرامی السلام. میں نے یہ بھی بات کرنے سے قبل پوچھا بھائی خالد محمود سے کہ بھائی کوئی ٹائم بتا دیجیے، کہ ہم تو آپ ہی کو سننے کو آئے. یعنی اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی خطے میں مرکزی زبان سے تعصب شروع کر دیا جائے تو وہ خطہ کبھی بھی قوم نہیں بن سکتا. ہم نے اردو کو شروع سے رابطے کی زبان، بھائی رابطے کی زبان تو پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، یہ کیسی رابطے کی زبان ہے کہ مری نہیں گئی. دوسرے یہ کہ یہ قومی زبان جب پارٹیشن ہوا تو کہا گیا، لیکن اس سے قبل یہ سینٹرل لینگویج تھی، مرکزی زبان تھی، اور اگر یہ مرکزی زبان نہ ہوتی تو کرم چند موہن گاندھی کبھی نہ کہتا کہ اس کا نام ہندوستانی رکھ لو، ہمیں قبول ہے. پھر یہ جو ابھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں گا. جب مسلم لیگ بنی ہے یہ 1906 ہے، اور اس کا اجلاس کی جو مرکزی زبان ہے وہ بھی اردو ہے، بنگالی نہیں ہے. سلیم اللہ خان کے گھر میں جو اجلاس ہو رہا ہے اردو میں اجلاس. اچھا اس کی لاجک کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے 1862 ہے. 1862 میں ایک فرینچ اورینٹلسٹ آتا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر گستاو لیبان. لیبان نے 560 زبانوں کا ایک جائزہ پیش کیا. 560 زبانیں ہندوستان میں اس وقت بولی جا رہی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ بولنے والے جو لوگ تھے 8 کروڑ 25 لاکھ وہ اردو بولنے والے تھے. سب سے زیادہ 8 کروڑ 25 لاکھ. اس کے بعد 3 کروڑ 90 لاکھ جو تھے وہ بنگالی بولنے والے تھے، یعنی 50% بھی بنگالی نہیں بن رہے تھے. اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ سندھی اور ہندی کے بھی اعداد و شمار ہیں تو 40 لاکھ سندھی بولنے والے تھے اور 30 لاکھ ہندی بولنے والے تھے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان پورا جو تھا اردو پر کھڑا ہوا تھا. اور یہ سب ہم کہتے ہیں یہ تو 60 کی دہائی کے بعد سے قصہ شروع ہوا کہ جہاں سے اردو رسم الخط کو دیوناگری رسم الخط میں تبدیل کر دیا گیا. اور ہم ایسے احمق لوگ تھے کہ وہاں پر دیوناگری رسم الخط کو تبدیل کیا جا رہا تھا اور ہمارے ہاں 7 زبانوں کو اس زبان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. 7 جو زبانیں ہیں ابھی جیسے مادری زبان کی بات کی انہوں نے، میں آپ کو اپنا وضع کردہ ایک کلیہ بتاتا ہوں، اور وہ کلیہ جو ہے وہ ساری زبانیں جو سینٹرل لینگویج ہیں سب جگہ وہ اس پر اطلاق ہو سکتا ہے. کسی بھی خطے یا ملک میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں، ہر ثقافت بولی یا زبان رکھتی ہے. جب یہ مختلف ثقافتیں آپس میں قریب آنا چاہتی ہیں تو مرکزی زبان کا جنم ہو جاتا ہے، اور جب وہ مرکزی زبان کا جنم ہو جائے تو وہ خطہ قوم بننے کے امکان کی طرف آ جاتا ہے. اور جب وہ قوم بننے کے امکان کی طرف آ جاتا ہے تو وہ جتنی بھی ثقافتیں ہیں، بلے شاہ ہو گئے، یہ جتنے بھی آپ لگا لیں، خوشحال ہو گئے، یہ سارے
یہ سب کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کا جو کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرکزی زبان کی ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں جب وہ مرکزی زبان اقتدار کی زبان ہو جائے تو روزگار کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جا کر کہیں ایلیٹ کلاس ٹوٹتی ہے۔ ایلیٹ کلاس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ رول آف لا کے نیچے آ جاتی ہے ایلیٹ کلاس، جب جا کے ٹوٹتی ہے۔ تو اب اردو اس پیمانے پر میں دیکھتا ہوں تو معلوم فرانسیسی کو دیکھتا ہوں، فرانسیسی سینٹرل لینگویج ہے، لیکن اطراف میں اور لینگویجز ثقافتی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ یعنی پرتگیز کو دیکھتا ہوں تو پرتگالی میں بھی یہی ہے، آپ کا ڈچ میں بھی یہی ہے، لیٹن میں بھی یہی ہے۔ اچھا یہ ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 میں تھی اور جب بھی لیٹن کا عمل دخل تھا، پہلا کام رائل سوسائٹی آف لندن سے جب شروع ہوا ان کا، تو 1687 میں جو کتاب چھپی پرنسپیا آف میتھمیٹکا، وہ آئزک نیوٹن کی کتاب بھی لیٹن میں تھی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو مارٹن لوتھر کنگ تھا جس نے 1517 میں وٹنبرگ کے کلیسا یعنی جرمنی میں سوالات چسپاں کیے تھے، اس کی تحریک جو ہے وہ سوچنے سمجھنے پر چل پڑی تھی، اور وہ جو جرمن ٹرائبز تھے وہ UK میں مستحکم ہونے لگے تھے، اور اسی استحکام کے نتیجے میں انگریزی جو تھی وہ وہاں کی زبان قرار پائی، اور جب وہ زبان قرار پائی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ UK بھی پروٹیسٹنٹ ہو گیا۔ جرمنی کے 200 صوبے تھے ایک زمانے میں۔ خیر، تو اب میں یہ بات آگے کرتا ہوا آپ کو بڑھوں کہ یہی وجہ ہے کہ جب 1253 میں پیدا ہونے والا جس کا انتقال 1325 میں ہوا، تو اس نے جب دیوان لکھا اپنا تو اس کا ایک دیباچہ بھی لکھا۔ اس دیباچے کا نام تھا غرۃ الکمال۔ یہ غرۃ الکمال کا جو معاملہ ہے وہ امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو نے لکھا کہ فارسی ایک سرے سے دوسرے سرے تک یکساں چلن رکھتی ہے، لیکن یہ جو ہندوی ہے یہ اس کا چلن بدلتا جاتا ہے۔ یہ چلن کیوں بدلتا جاتا ہے؟ جس طرح فارسی یہ جو فرانسیسی جو تھی وہ جب اڈاپٹ کی گئی، جب اپنائی گئی فرانسیسی، تو پیرس کا ڈائلیکٹ اپنایا گیا۔ یہ 5ویں صدی عیسوی ہے، اور یہ جو ڈائلیکٹ جب اپناتے ہیں تو کیوں اپناتے ہیں؟ مختلف لہجے جو ہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو امیر خسرو نے نشاندہی کی کہ اردو کے لہجے مختلف ہیں، 10-20 میل پر بدل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام خطے اس زبان میں شرکت چاہ رہے ہیں، تمام خطے اس زبان میں شراکت چاہ رہے ہیں اور شرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم اور آگے جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ اکرام نظر آتے ہیں، جس میں بطور خاص فرید گنج شکر جو ہیں ان کی شاعری بھی ملتی ہے ہمیں، تو اب ایسی صورت میں یہ جو زبان ہے نا، مرکزی زبان اس لیے ہے یہ کہ اگر مادری زبانوں کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے تو وہ منہ موڑ کے بیٹھ جائیں گے سارے۔ جب کہ بھائی سامنا تو کرو، اردو میں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اردو مرکزی زبان ہے، سمجھ گئے؟ اور اردو کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر اردو کو تم نے مرکزیت سے آؤٹ کر دیا تو مادری زبانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اصل میں مادری زبانوں کی رینج کم ہوتی ہے، سینٹرلائز لینگویجز جو ہیں انہیں سینٹرلائز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں تمام حضرات کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ جو ماضی کی فورٹ ولیم کالج سے لے کر دلی کالج، اور اب اس طرح سمجھ لیں کہ ویژن کیا ہوتا ہے۔ ویژن یہ ہوتا ہے کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، اس نے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ فارسی سے روگردانی شروع ہو جائے تو انہوں نے دلی کالج کا تجربہ کیا، اور بعد میں اپنی پروڈکٹ جو ساتھ لے کر آ رہے تھے وہ لوگ تھامسن جو انجینئرنگ کالج، جسے ہم رڑکی انجینئرنگ کالج کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر انہوں نے مقامیوں کو اردو زبان میں سول انجینئر اور یعنی سول انجینئرنگ کی تعلیم دینا شروع کی۔
क्यों की भाई ये तालीम देना शुरू? क्योंकि 1860 में उन्हें रेलवे लाइन बिछानी थी यहाँ पर, और अगर उनके पास ये वाला इल्म वाले ना होते तो मजदूर कहाँ से आते और मकामी कहाँ से आते? इंग्लैंड जितनी लंबी रेलवे लाइन है इतने तो सारे लोग भी आ जाते तो नहीं डाल पाते। तो ये, और जो टनल्स का हाल है, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, बहरहाल कोयटा की बात है। और ये वो जमाना है, कोयटा में जो उमराव जान अदा का जो खालिक है वो भी उस सिविल इंजीनियरिंग में ओवरसियर थे, यानी कोयटा में थे उस वक्त हादी हुसैन रुस्वा भी। तो अब बहरहाल ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं उर्दू का माजी देखता हूँ तो वो भी रिच है, लेकिन एक रिफ्ट पैदा हुई। उस विजनरी आदमी जो था उसने कैसी रिफ्ट पैदा की, यानी विजनरी कौन लोग थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे। 1831 है गालिबन, अलेक्जेंडर बर्न्स जो है, ये बतौर खास आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जरूरी है सबको के लिए। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स जो है लद्दाख से होता हुआ शेर दरिया को क्रॉस करता हुआ, ये दरियाए सिंध जो है अस्करदू में जाकर शेर दरिया कहलाता है, वहां से होता हुआ जब यहाँ पर आया तो यहाँ तालपुर हुक्मरान थे, उनसे मिला और उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ से भी तिजारत हम लोग कर लें, जो आपका दरिया माशाल्लाह क्या कहने, लेकिन ये कर लें। तो तालपुरों ने कहा मियाँ जाओ अपना काम करो, इस चक्कर में पड़ गए हो तुम, तो उसे भगा दिया। अब आया 1836 जब आया तो पता चला कि ये जो था रंजीत सिंह वो मुल्तान तक आ गया। जब वो मुल्तान तक आ गया रंजीत सिंह, तो फिर बुलाया गया अलेक्जेंडर को, बंस को, जिसके नाम पे बंस रोड है उसकी बात हो रही है, तो बुलाया गया बंस को और उससे कहा गया कि भाई आप जो है हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लें, और ये जो हिफाजत, ये जो हम पर रंजीत सिंह चढ़ाई बस अब मुल्तान आ गया तो हम तक पहुंचेगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल उसी तरह की है कि जिस तरह अवध में बक्सर की लड़ाई के बाद शुजाउद्दौला ने कहा था कि खुदा के वास्ते आप जो है हम कुछ नहीं कह रहे आपको, आप हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लें। उन लोगों ने हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे ली? 1774 में रेवेन्यू कलेक्शन के सारे अख्तियारात ले लिए, यानी शुजाउद्दौला से, और फिर आगे चलकर आपने और हमने देखा कि मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का ये करार पाया ना, ये उसके बाद के हैं। और उधर हम जब देखते हैं अमेरिका की तरफ तो मालूम है वही 1763 है, और वहाँ आज़ादी की जंग चली जा रही है, और उस आज़ादी की जंग के अंदर वहाँ के जोनाथन एडवर्ड्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि हम जो हैं पैरवी नहीं करेंगे ब्रिटिश की, आकाओं की जबान भी अंग्रेजी है, गुलामों की जबान भी अंग्रेजी है, कह लगे हम पैरवी नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ मिल्टन पैदा होगा, हमारे यहाँ शेक्सपियर बड़ा आदमी हमारे यहाँ पैदा होगा। इस बात को कहने के बाद मजीद 1770 में वो नज़में लिखी विल बार्लो, फिलिप फ्रीनियो और जॉन ट्रम्बुल ने कि अल्लामान अल हफीज, कहना पड़ता है उनको पढ़कर कि कौमों को सियासतदान नहीं दानिश्वर बनाते हैं। ये वहीं से चला आ रहा है ये सारा सिलसिला। तो अब ऐसी सूरत में अब यहाँ जब हुआ तो नैरेटिव पर 1776 में वो आज़ाद हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि यानी सुपर पावर हो गया अमेरिका, और एक अनहोनी भी हुई वहाँ कि अमेरिकन इंग्लिश भी होती है। तो अब ये सारी बातें मैं आपसे जो कर रहा हूँ तो वहीं आ जाते हैं। अब रंजीत सिंह को हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, तो कहने लगे ठीक है आ जाइए। रंजीत सिंह जब आगे बढ़ने लगा तो वहां पर उनके पास एक शख्स था जिसका नाम सैयद अहमद था। सैयद अहमद को उस काम पे लगाया, यार ये इसको रोको। किसने लगाया? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने तो लगा दिया। और फिर वहां पर वो हजारे में जाकर आगे जाकर जो
मर गया, जिसे हम आज कहते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ये उन्हीं की बात हो रही है। तो और इधर जो है उनसे बैलेंस करा दिया, और इधर 1843 में मियानी को फतह कर दिया, यानी सिंध को फतह किया, और फिर खानगढ़ का नाम जैकाबाद रख दिया गया। ये भी उसी जमाने का किस्सा है, 43 का। उसके बाद अब आया 1851। जब 1851 आया तो उसमें ये जो हमारा फ्रियर यहाँ का कमिश्नर था, यहाँ का कराची का और बॉम्बे का, इसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सिंधी रस्मुल खत बनवा दूं, सिंधी रस्मुल खत को बना दिया जाए। तो उसने बुलाया किसको, स्कॉट को बुलाया। तो स्कॉट उसका अफसर था और ब्रिटेन उसका डिप्टी था। तो दोनों को बुलाया, कहने लगे मेरा ख्याल ये है, आपकी क्या राय है। कहने लगे, ब्रिटेन ने कहा कि इसको जो है आप जिसमें बना दें, नस्ख में, नस्ख मुराद अरबी रस्मुल खत, और उसने कहा कि देवनागरी बना दें। मुख्तसरन ये 2 साल बाद मैं 10,000 रुपए के सिफारिशात डायरेक्टर्स को भिजवाई। डायरेक्टर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने 10,000 रुपए के साथ भेज दिया और कहा कि आप जो है अरबी रस्मुल खत में बना दें। यूं 28 हरूफ तहजी को 52 हरूफ तहजी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो सिंधी जबान के हरूफ तहजी हैं 52 है ना भाई। तो अब ये वाला सिलसिला, इसमें मेरे लिए ये था कि सिंधी जबान का रस्मुल खत बन गया, कितनी अच्छी बात है, किसी जबान का रस्मुल खत बन जाए। लेकिन इसमें खराबी ये हुई कि इस खत्ते में जो उर्दू थी, जो मरकजी जबान थी और है, तो वो उस मरकजी जबान का जो रस्मुल खत है वो नस्तालिक है और वो फारसी से आया है। अच्छा, जब आपने फारसी से आने की वजह से उर्दू में जितनी हाइया आवाजें हैं वो अरबी से आ गई हैं। इन 7 जबानों में जिनका हम शुमार करते हैं और करना भी चाहिए, तो उनके अंदर हाइया आवाजें खासी हैं। अगर ये नस्तालिक में बन जाता, यानी सिंधी रस्मुल खत, तो ये वाला जो एक जनरल डोबले जैसा डिवाइड एंड रोल का किस्सा जो है, इसमें भी ना होता। इसमें भी वही किस्सा है डिवीजन का, इस रस्मुल खत की वजह से। बहरहाल, तो अब ये जो उर्दू के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उर्दू जो है अगर अपनाई नहीं गई, जिसमें सितंबर 2015 में ये फैसला आया, हरचंद के वो अंग्रेजी में था, लेकिन हमने वो मौसर कोशिश नहीं की और ये नहीं किया कि साहब उर्दू को नाफिज करो, उर्दू को राइज करो, तौहीन अदालत हो रही है। हम लूले लंगड़े केसेस में तो तौहीन अदालत में चले गए, लेकिन जो एक कौमी मामला था उससे हमने गुरेज किया, या ऐसे अननोन लोग जो हैं वो उन्होंने एक मुकदमा कर दिया और जो तारीख पड़ रही होगी या खत्म हो गया होगा। बहरहाल, तो अब ऐसी सूरत में उर्दू के बगैर इस खित्ते का कोई चारा नहीं है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, ये जो आपका बॉम्बे है, ये जो महाराष्ट्र वाला है, वहां से जो मुहावरे आ रहे हैं वो दरअसल मराठों का इलाका है। अब आप अंदाजा करें ना कि मराठी बोलने वाले इलाके में भी उर्दू जो है उसकी मरकजियत को वहां माना गया है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी उर्दू डिपार्टमेंट भी है और तरवीज भी है। हरचंद के वहाँ का जो डायलेक्ट है, बॉम्बे का जो मराठी से जुड़ा हुआ है, तो वो तो आएगा, राजस्थान का है वहाँ से भी आएगा। इसीलिए जो उर्दू के बारे में नजरियात हैं, उर्दू सिंध से निकली है। ये सुलेमान नदवी ने कहा कि उर्दू सिंध से निकली, क्यों कहा कि पहली दफा मुसलमान जो थे 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए थे। उनका ख्याल था कि एक मखलूत सोसाइटी से उर्दू ने जन्म लिया। फिर उर्दू पंजाब से निकली, हाफिज नईम शिरानी ने कहा। फिर मसूद हुसैन खान ने कहा उर्दू हरियाणी से निकली है। तो यानी हर जगह से उर्दू निकलती नजर आ रही है और हम कमबख्तों को ही नजर नहीं आ रही है। बाकी तारीख और जोग्राफिया और उनके
महदूदात सब जगह लगा लें कि ये जो डायलेक्ट है उर्दू का, हरियाणे का, और इसीलिए जिस तरह हमने बताया आपको कि इसमें तासुब की कोई बात नहीं है। फ्रांसीसी का जो बुनियादी डायलेक्ट लिया गया वो पेरिस से लिया गया, ठीक है। इसीलिए बुनियादी डायलेक्ट जो आए हैं, लहजे अख्तियार हुए हैं, वो दिल्ली लखनऊ से हुए, बाद में वो लाहौर की तरफ आ गया है। तो अब ऐसी सूरत में काबिल मुबारकबाद है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कि जिसको कम से कम ये वाली बात सूझी कि ये हमारी जो ज़बान है और इनका फ़र्ज़ ये है कि इसे राब्ते की ज़बान ना कहा जाए, इसे कौमी भी ना कहा जाए, कौमी तो खुद ब खुद हो गई, सेंट्रल लैंग्वेज कहा जाए। और वो जो सेंट्रल लैंग्वेजेस हैं, अंग्रेज़ी, मतलब यूनानी, अंग्रेज़ी, इटालियन, यानी डच, ये जितनी ज़बानें मरकज़ी ज़बानें, अंग्रेज़ी भी, तो इनको उनके साथ जोड़कर देखना चाहिए। और वो जोड़कर यूँ देखना चाहिए, क्या इंग्लैंड में सिर्फ अंग्रेज़ी बोली जा रही है? क्या उनकी सकाफती ज़बानें नहीं हैं? क्या जर्मनी में सिर्फ जर्मनी बोली जा रही है? तो इस तरह इसको देखना चाहिए। तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, वरना मेरा गिरबान और आपका हाथ, कि ये ज़बान जो है इस थ्योरी पर पूरी उतरती है मरकजी होने, सेंट्रलाइज लैंग्वेज के हवाले से। और अगर आप में से किसी को कोई एतराज़ है, कोई सवाल करना है, तो पूछ सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, वरना मेरे जहन में महफूज हैं अभी भी। इससे जितना मैं बोला हूँ उससे दुगना बोल सकता हूँ अभी भी। और इसी मौजू पर मैं मौजू से हटा नहीं हूँ। बहुत शुक्रगुजार आप लोगों का। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी कीजिए। अरे बात आप समझ ही नहीं रहे यार। जब आपने देखा कि कल्चर पर हम बात कर रहे हैं, 114 सूरह का शान नज़ुल क्या है? अरब कल्चर है या नहीं है? अगर उस कल्चर में ना आता तो अरबी कुछ कर लेती, समझा देती आपको। तो इसका मतलब ये हुआ आपके कल्चर से जुड़ी हुई मरकजी ज़बान उर्दू है। अगर इस खित्ते में उर्दू के जरिए आप इल्म को फरोग देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। और यही वजह है, अगर ये ऐसा ना होता तो 1876 में नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कि बलूचिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी। और जब 77 में इम्प्लीमेंट हुआ तो क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती थी, वो उर्दू के जरिए करीब आए, वरना बलूचिस्तान तो आज और भी पसमानदा होता। ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, नेग्लेक्ट हो चुका होता। और ये जो आप खैरपुर है, सबसे महज़िब इलाका है आपका, यानी सिंध का। अगर खैरपुर वालों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत महज़ब लोग हैं। तो क्यों हैं? क्योंकि 20वीं सदी के अवाइल में उस रियासत की सरकारी ज़बान उर्दू थी। जी अच्छा, हमने तो सारी चीज़ों को यानी भुला भी दिया है, और अब हम वो लोग डिफेंड करने लगे इन चीज़ों को जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। और ज़रा जब जिन्हें पता ना हो तो वो अगर बात करते हैं और ये सब करते हैं तो वो सारे का सारा उर्दू के खिलाफ जाता है। और हम ये कहते हैं कि यार ये मुखालिफ हो गए। अरे भाई, जैसी बातें उन तक पहुंच रही हैं तो वैसे लोग होते जा रहे हैं। अगर वो जो सही मालूमात, सही चीज़ें पहुंचेंगी तो उर्दू से मोहब्बत तो किए बगैर चारे ही नहीं है। एक मोहब्बत होती है नागुज़ीर, एक मोहब्बत होती है शौक से। हमने जो है उस ज़माने में 1862 का जो कज़िया लेकर बैठा है तो वो शौक वाली मोहब्बत थी। अब मजबूरी है कि उर्दू के बगैर काम नहीं चलता। कहने लगे कि अकबर बुकटी कहने लगे कि मैं आइंदा उर्दू में बात नहीं करूंगा। ये बात भी उन्होंने उर्दू में कही थी। तो अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और कोई बात? देखिए, अगर जो नुमाइंदगी करते हैं जिसकी भी, अगर वो मजबूत नहीं है, उन्हें चाहिए कि जो नुमाइंदगी करने वाले हैं उर्दू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, और ऐसे नुमाइंदे हो जाएं
جیسے سر سید تھے، جیسے آزاد تھے، جیسے یہ سارے بڑے لوگ تھے، ایسے ہو جائیں تو بات ختم ہو گئی، پھر کیا رہتا ہے؟ اچھا اب ہم جیسے نمائندے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو ہمارا بولنا مزید نقصان پہنچا رہا ہے زبان کو. ٹھیک ہے بھائی، اور کوئی تو نہیں ہے؟ چلیں، اوکے، بہت شکریہ. جی بولیں. ہاں بولیں، کیا کریں؟ کیا؟ ہاں CSS کا امتحان جو 100 نمبر کا کر دیا گیا پرچہ، پہلے 200 نمبر کا تھا. ہو گئی. وہ خطہ جو اپنے کلچر، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پاس کرنے والے جو ہمارے، جنہیں خادم ہونا چاہیے، جو ہمارے کام کرنے والے ہونے چاہیے، وہ قطعاً ہمارے مسائل سے آگاہ نہیں ہو سکیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا بھی CSS کا معاملہ ہے، وہ جتنی آگاہی اپنے سماج اور اپنے وطن، اپنے ملک سے رکھے گا، اتنا ہی وہ کارآمد ہوگا، کیونکہ وہ پبلک سرونٹ کا امتحان پاس کرتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو ہمیں قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اردو کا پرچہ CSS میں 200 نمبر کا ہونا چاہیے. پرانا جو اس کا احوال ہے، یا پرانا جو اس کی اہمیت ہے، اس کو بحال کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت محترم. اور میں واضح کر دوں کہ آج کے بعد اگر کسی کے پاس یہ سوال ہے کہ اردو سینٹرل لینگویج نہیں ہے، یعنی یہ رابطے کی زبان ہوتی تو کب کی مر چکی ہوتی. اور یہ سینٹرل لینگویج اگر ہے تو کرم چند موہن گاندھی نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے آپ ہندوستانی نام رکھ لیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور وہ جو دوسری بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ خطے والی، کہ اگر مرکزی زبان نہ ہو کسی خطے میں تو یہ سارے جو ہیں خطہ قوم نہیں بن سکتا کبھی بھی. اور یہ جو ثقافتی زبانیں ہیں ایک دوسرے سے منہ موڑ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گی، اور کہیں پر بھی کوئی مکالمے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ 2 اور مہمان ہمیں اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب جو ملک پاکستان کی مختلف جامعات کے وائس چانسلر یعنی شیخ الجامعہ بھی رہے ہیں. ہم انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی احمد شاہ صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ستارہ امتیاز ہیں اور پاکستان آرٹس کونسل کی تشکیل 9 کے معمار ہیں. تمام جہات میں قابل قدر خدمات انجام دینے والے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ موجودہ صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت جو ہے وہ احمد شاہ صاحب کے پاس ہے. تو میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ احمد شاہ صاحب آپ آئیں، اس سے قبل جو ہے وہ اور دیر ہو ہم آپ کو سنیں. احمد شاہ صاحب، آپ سب کی زوردار تالیوں. پروفیسر سہار انصاری صاحب، محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، جناب عابد رضوی صاحب، جناب شاداب احسانی صاحب، اور خالد بھائی جو شاید نماز پڑھنے گئے، اور باقی فرقان میرا دوست، اور باقی جو بھی ذمہ داران جہاں ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اردو کے حوالے سے کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، اور یہ ایک ہمارا رشتہ بھی ہے ایک دوسرے کے درمیان. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے آرٹس کونسل کو کہ انہوں نے 16 برس پہلے
عالمی اردو کانفرنس کا آغاز کیا، اور آج وہ ایک اتنی تر و تازہ اور توانا درخت بن چکی ہے کہ پورے گلوب سے، پوری دنیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہندوستان سے، جہاں جہاں اردو بولنے والے یا اردو سمجھنے والے رہتے ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، عرب بھی ہیں، ترکش بھی ہیں، مصری بھی ہیں، جہاں اردو کے شعبے قائم ہیں، جاپانی استاد بھی ہیں اور چائنیز بھی ہیں، وہ اس عالمی اردو کانفرنس میں آتے رہے، اور اردو کی ترویج کے حوالے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا الحمدللہ سینٹر بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اردو ایک، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے شاداب ثانی صاحب، اور بڑا کام ہے ان کا اردو میں، آپ کو بتا رہے تھے، اسی طرح سے بہت کوشش ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن بھی کر دیا کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ ابھی میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ایم کیو ایم کو، اتنے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ابتدائی اولین مطالبات میں سے ابھی حکومت بننے جا رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ مطالبہ سر فہرست ہو کہ بھائی ہم آپ کو ووٹ دیں گے وزیر اعظم کا اگر آپ اردو کو سرکاری زبان، باقی جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس، اب آپ بہت عرصے بعد آپ کو یہ مینڈیٹ ملا ہے، اور میں بڑی فراخ دلی سے آپ کے مینڈیٹ کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن اس کو پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کراچی کی ترقی کے لیے کہ جس کا بہت خراب صورتحال ہے، اور کراچی پچھلے میرے ہوش میں تو 45 سال ہو گئے نا، مجھے پیدا تو میں یہی ہوا ناظم آباد میں، 45 سال پہلے اس سے بہتر شہر تھا، 40 سال پہلے اس سے بہتر تھا، 30 برس پہلے اس سے بہتر تھا۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے کہ جو مسلسل زوال پذیر ہوا ہے، اور تمام حکمرانوں نے اس کو نظر انداز کیا ہے بدقسمتی سے۔ ہم سارے جو 2، 2.5، 3 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، یہ ہماری مشترکہ آواز ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم کے پاس بھاری مینڈیٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی پارٹی کے لوگ اس شہر سے جیت کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو ایک بالکل مشترکہ مفادات کا ایک معاملہ بننا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وسیم اختر صاحب میئر کے لیے نامینیٹ ہوئے تو ہم نے آرٹس کونسل میں کراچی کے تمام یو سی چیئرمینز کو جمع کیا تھا، جس میں ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی کے تھے، اور کثیر تعداد ایم کیو ایم کی تھی، اور ہم نے وہاں بیٹھ کے، غازی صلاح الدین بھی تھے، مظہر عباس بھی تھے، کرامت صاحب بھی تھے، ہم نے یہ ایک بنایا تھا کہ پارٹیوں کے مفادات اپنی جگہ، لیکن اس شہر کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور ایک اولین ذمہ داری ہونی چاہیے ہم سب کی اور ہمارے سارے پولیٹیشنز کی جو اس شہر سے الیکشن جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، یا یہاں پیدا ہوئے ہیں، یا یہاں بس رہے ہیں، یا ان کی معاش یہاں سے وابستہ ہے، ان کا روزگار یہاں سے، اور اس پہ تو میں بات کروں گا تو پورا پاکستان شامل ہو جائے گا۔ روزگار تو ان لوگوں کا بھی وابستہ ہے جو پشاور میں رہتے ہیں، لاہور میں تجارت کرتے ہیں، سیالکوٹ میں انڈسٹری لگاتے ہیں، فیصل آباد کا انڈسٹریلسٹ ہے، اسی پورٹ سے اس کا بھی مال اتر کے جاتا ہے، اسی شہر کی سڑکیں، اسی شہر کا انفراسٹرکچر کو برباد کرنے میں بھی وہ برابر کے شریک ہیں، بڑے بڑے ہیوی کنٹینرز کے ذریعے۔ تو ایک ٹیکس ایک زمانے میں لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سیس کے نام سے، اور وہ پورٹ پہ ٹیکس تھا کہ امپورٹ ڈیوٹی کے ساتھ سیس شاداب بھائی لیا جائے گا، اور اس سیس کا جو سنگل پرپز یہ تھا کہ یہ سیس تھا ہی جو سامان امپورٹ ہوتا ہے اس کی تجارت کے لیے جو سامان نقل و حمل ہوگا اس پہ ایک ٹیکس لگایا گیا تھا کہ یہ ٹیکس جو یہاں پر انفراسٹرکچر وہ ظاہر ہے کہ چاہیے نا ان ساری گاڑیوں کے لیے، ان کے لیے، تو اس کی ڈیولپمنٹ میں لگے گا۔ بدقسمتی سے وہ ٹیکس بھی کراچی کو نہیں ملتا، وہ صوبے جی نہیں مل رہا، اور وہ بہت سارے ارب روپے، وہ کوئی 30 30 ارب روپے کے قریب۔ میں کہتا ہوں اگر وہی ٹیکس کراچی کا اس کو مل جائے
اور اس طرح کے کچھ اور ٹیکسز ہیں، جیسے دیکھیں بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، واٹر بورڈ، اس کی انکم کے پیسے بھی اگر اس شہر کی کے پی ٹی، وہ بھی تو بھائی یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کے سارے ادارے مل کے، اچھا بات اردو کی ہو رہی تھی، لیکن اردو کے ساتھ ظاہر ہے ایک پوری تہذیب انوالو ہے اور ایک اردو بولنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا یہ سب سے بڑا شہر ہے. تو جہاں اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے ہم سب کو سہار بھائی کی سرپرستی میں، اپنے باقی بزرگوں کی سرپرستی میں کام کرنا ہے. لیکن یہ بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کام کریں، اور شہروں کو، اور لاڑکانہ بھی اللہ کرے اس سے بھی اچھا ہو، نواب شاہ بھی ہو، جیکب آباد بھی ہو، لیکن کراچی بھی ہو نا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا صوبہ ہے اور سارے کا سارا صوبہ ترقی کرے، لیکن یہ شہر اگر جو اس کے اندر مسائل ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے تو پورا شہر تقریباً کرپل ہوا تھا، لاکھوں لوگ اپنے روزگار پہ نہیں جا سکے، اور یہاں پر 10-20 لاکھ وہ ہیں جو روز پیسے کماتے ہیں اور انہی پیسوں سے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے یہ بات تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ اس شہر کا جو پہیہ ہے اور اس کا جو پورٹ ہے، اس کے جو کارخانے ہیں، ان کے اندر بجلی آئے، ان کو گیس ملے، اور وہ ایک جو ترقی کا پورے پاکستان کا پہیہ بنتا ہے، یہ اس کو چلائیں. تو اردو کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ابھی سار بھائی بھی بات کریں گے، اور میں خبر ڈاکٹر فاطمہ بول چکی ہے یا ابھی بولیں جی. یہ بڑے لوگ ہیں، اور میں عابد بھائی ہم سب مل کے کاوشیں کر رہے ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی ترقی کے لیے ایک پولیٹیکل جو پریشر ہم ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں بےتاب محبت کرتا ہوں پنجابی سے، سرائکی سے، سندھی سے، بلوچی سے، گلگت کی بلتی اور شینا زبانوں سے، میں پاکستان میں بسنے والے کشمیر سے، گلگت سے، تمام زبانوں سے میں محبت کرتا ہوں. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو اردو ہے یہ پاکستان کے وفاق کو یکجا رکھنے کی علامت ہے. اگر پولیٹیشین اس کو ایک اردو بولنے والوں کی جماعت نہ سمجھے، جب گلگتی گوادر جاتا ہے اردو میں بات کرتا ہے، کشمیری لاہور جاتا ہے اردو میں بات کرتا ہے، سندھی بلوچی سے بات کرتا ہے اردو میں بات کرتا ہے. تو اردو کی جو نیشنل امپورٹنس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد چونکہ جو صورتحال تھی، تو اگر اس طرح سے پاکستان کے تمام پولیٹیشین، بڑے پولیٹیشین، میاں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب اور باقی بھی سارے لوگ، اگر اس کو اس احمد سلیم صدیقی صاحب میرے یونیورسٹی کے دوست ہیں اور بھاری مینڈیٹ سے یہ بھی کامیاب ہوئے، تو ان کو میں خالد بھائی میں مبارکباد دے رہا تھا ایم کیو ایم کو، آپ کی ایک بہت ہی سنجیدہ اور بردبار اور شائستہ اور بہت سافٹ شخصیت نے، اور جس طریقے سے لیڈ کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے کراچی میں اور حیدرآباد میں آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور فراخ دلی سے تمام جماعتوں کو، جب تمام جماعتوں کا مینڈیٹ ہم قبول کرتے ہیں تو تمام جماعتوں کو ہمارا مینڈیٹ بھی قبول کرنا چاہیے. اور شہر کے حوالے سے میں نے بہت بات کی ابھی، اور میں آپ سے یہ درخواست خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں. آج کل 10-12 دن سے بہت ہیکٹک مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں. آپ نے جو بھی 3-4 مطالبے رکھے، اس میں اولین مطالبہ یہ رکھیں کہ سپریم کورٹ کا جسٹس جواد ایس خواجہ کی فل بینچ کا ڈیسیژن ہے کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے. ٹھیک ہے؟ لیکن خالد بھائی، میں 16 سال سے چیخ رہا ہوں، یہ اردو بولوں کا فائدہ نہیں ہے، یہ سندھی بولنے والے کا اس سے بھی زیادہ فائدہ ہے. بلوچی، یہ مسئلہ ہمارا انگریزی کے ساتھ ہے، ہمارا یہ مسئلہ سندھی بلوچی پشتوں کے ساتھ نہیں ہے. ان کا بچہ بھی، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے عمدہ پشاور میں شاعر ہیں اردو کے. پنجاب میں اس وقت سب سے توانا آوازیں سرائکی بیلٹ میں جتنے نوجوان ہیں، تہذیب آفی، عمیر نجمی، تو اردو تو ہم سے اچھی وہ لکھتے ہیں پنجاب میں، کے پی میں. اگر ان کا، جیسے شاداب بھائی کہہ رہے تھے، ان کا مقابلے کا پورا امتحان
اردو زبان میں ہو تو زیادہ تر جو بچے ہمارے رہ جاتے ہیں مقابلے کے امتحان سے وہ انگریزی کے کمزور ہونے کی وجہ سے رہتے ہیں. اور انگریزی کوئی علم کی علامت تھوڑی ہے بھائی، یہ ایک زبان ہے جیسے سرائکی ہے، پشتو ہے، یا چائنیز ہے یا فرینچ ہے. تو کیا چائنیز، فرینچ، ایرانی اپنے کوئی مقابلے کے امتحان انگریزی میں کرتے ہیں؟ ہم ابھی تک گورے کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کو لبریٹ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سرکاری زبان اردو کو قرار دیا جائے، تاکہ اگر آپ عدالت گئے تو آپ کی داد رسی کے لیے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کوئی آدمی اپنا کیس تو بیان کر سکے. اگر آپ مقابلے کے امتحان میں بیٹھ رہے، آپ کو میں بتاؤں فرقان، ہمارا بچہ جب کہیں بھی انٹرویو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے دے، وہ آگے سے سالہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا ہے. ہمارے بچے کو بے انتہا پتا ہوتا ہے، لیکن وہ انگریزی کی وجہ سے، تو بھائی علم کی علامت تو نہیں، تو میڈیم ہے زبان. علم تو وہ ہے کہ جو آپ کو چاہے سائنسز میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، میڈیسنز میں، ہمارے علوم میں جو حاصل ہے وہ علم ہے. تو اس کو اگر اردو، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بسنے والی کسی زبان کے لوگ بھی ان کو مخالفت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بچے کو اس سے بھی اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور دوسری بات، وہ ایک دفعہ ہماری بات ہو رہی تھی، مجھے حیدر عباس رضوی نے اس بات کو توجہ دلائی کہ یار یہ تم ساری زبانوں کے لیے کام کرتے ہو، لیکن ایک بات تم ذہن میں رکھنا کہ یہ اردو پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے ایک زبان تو سر ایسی آپ کو چاہیے نا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھائی اس وقت فیصلہ کیا تھا جو ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن تھے. اور ایک بات خالد بھائی، وہ زبان کبھی زیادہ ترقی نہیں کر سکتی کہ جو بازار کی زبان تو ہو لیکن جس کو پڑھ کے ہمارے بچے کو روزگار نہ ملتا ہو. اور اردو کو پڑھ کے ہمارے بچے کو روزگار نہیں ملتا. صحیح ہے، انگریزی میڈیم او لیول، اے لیول بچہ ہوگا 1.5 لاکھ روپے کی نوکری ملے گی. ہمارا ایم اے پاس ہوگا اس کو 40,000 کی نوکری نہیں ملتی. یہ بیریئر، یہ اس کی ذہانت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک زبان کا بیریئر ہے جو اس کو روکتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بہت مبارکباد. کشور آپ ہی میری بڑی بہن ہے اور اکثر ڈانٹتی بھی رہتی ہے، اور میری طبیعت کافی خراب تھی تو مجھے انہوں نے ڈانٹ پلائی. پھر انہوں نے کہا میری بےزتی ہو جائے گی، اور میں گھر پہ لیٹا ہوا تھا. تو میں ظاہر ہے، اور یہ 16 اردو کانفرنسوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہر پروگرام میں. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، ہمارے آپ کی پارٹی کے مختلف ادوار میں بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں اور تعلقات بھی خراب رہے، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. کشور آپ جیسے لوگ وہ برج ہیں جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ سب کو ملا کے رکھا جائے. اس میں اور بھی لوگ ہیں، یہ سلیم بھائی آرٹس کونسل کے ہر پروگرام میں آتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو. اور آپ خود مسلسل پچھلے دنوں خالد بھائی بے شمار بار، ابھی یہ الیکشن سے پہلے بھی آپ نے پروگرام بھی کیا اور آپ آتے رہے. تو آپ نے کوئی کمی محسوس نہیں کی ہوگی کہ آرٹس کونسل کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طرح سے آپ کے ساتھ آپ کی عزت میں کوئی کمی کرے گا. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کشور آپ ہی، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آ کے آپ سب کو مبارکباد بھی دوں اور اس حوالے سے 2 باتیں بھی کر لوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بلا تاخیر میں گزارش کروں گا اپنے ایک اور مہمان سے. نامور شاعر ہیں، اردو ادب کے محقق ہیں اور تحقیق میں ایک بہت اہم نام ہے پروفیسر سحر انصاری صاحب کا. میں مائک سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ مائک وہیں مل جائے تو بآسانی جو ہے وہ سحر انصاری صاحب جو ہیں وہ گزارش کر لیں. یہ اجتماع اور یہ محفل بہت ہی منعقد کی گئی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت تک اس طرح کے اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا کریں. کیمرے لگے ہوئے تو ہٹ جاؤ. اور
اس بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں ہمارے ذہن زیادہ سے زیادہ صاف ہوتے رہیں، تاکہ کسی قسم کی جو ہمارے اندر عصبیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف ذرائع سے، ان سے ہم اپنے ذہنوں کو صاف کر سکیں۔ زبان کا مسئلہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے کشت و خون کے واقعات بھی ہو چکے ہیں، اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ تاریخ میں ایک دھبے کی حیثیت سے ہماری موجود ہے۔ لیکن ہمیں بہت ہی شعور کے ساتھ اپنے حالات کا معاشی، سیاسی، اخلاقی، ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر زبان کے سلسلے میں سوچنا اور عمل کرنا چاہیے۔ ہندوستان نے اپنے قیام کے فوراً بعد ہی جو 6 لسانی فارمولہ نافذ کیا، اس سے آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں آج تک کوئی لسانی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ملک کی زبان ہوگی وہ راشٹر بھاشا ہوگی، جو کہ سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف صوبے ہیں ان کی اپنی اپنی زبان جو ہے وہ چاہے تامل ہو، بنگلہ ہو، مراٹھی ہو، کنڑی ہو، سب اپنے اپنے جگہ جو ہے وہ اپنا ذریعہ تعلیم بنا کر اور اس میں وہ کام کریں گے۔ اور تیسری زبان جو ہے وہ بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے انگریزی کو انہوں نے اختیار کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے ادیب انگریزی کے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ انگریزوں کے صحیح جانشین اگر ہیں تو وہ ہندوستان والے ہیں، جنہوں نے ہر شعبے میں، سائنس ہو، فکشن ہو یا کوئی اور طب کا معاملہ ہو، سب میں ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جو غیر ممالک میں بھی بطور حوالے کے پڑھی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ آج تک طے نہیں ہو سکا کہ ہمارا ذریعہ تعلیم کیا ہوگا۔ ہر ایک اپنا اپنا تجربہ کرتا ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا ایوب خاں کے زمانے میں کہ صاحب ٹھیک ہے اردو کو بنا دیا جائے میٹرک سے اور اعلیٰ تعلیم تک، لیکن اس کے بعد پھر جب اور لوگ آئے اور یعنی ہمارے وزیر تعلیم جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اب میٹرک سے لے کے اور پرائمری سے میٹرک تک انگریزی ہی زبان ہوگی، تو ہر 10 سال کے بعد یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں، جس سے یہ طے نہیں ہو سکا آج تک کہ کیا ہماری زبان جو ہے وہ مختلف صوبوں میں جو بولی جاتی ہیں انہیں، جب بے نظیر بھٹو دوسری بار جب آئیں تو انہوں نے یہ ایک ادبیات اکیڈمی کے ذمے ڈالا کہ وہ از سر نو اردو کے مسئلے کو اٹھائیں اور اس کے بارے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں۔ تو میں انجمن ترقی اردو کی طرف سے اور اپنے شعبہ اردو کی طرف سے نمائندگی کے لیے وہاں گیا تھا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی زبانیں ہیں وہ سب قومی زبانیں ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی زبان کی ترقی کا جو ہے وہ حق ہے۔ وہاں پر اس وقت ہندوستان میں 26 جو ہے وہ سرکاری یا قومی زبانیں کہیے ہیں۔ میں نے خود جا کر دیکھا کہ وہاں انہوں نے ایک سیشن بلایا تھا جس میں ترجمے کے لیے مختلف زبانوں کے لوگ جمع ہوئے تھے۔ ہر شخص نے اپنا اپنا مسئلہ وہاں پیش کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کم امداد ملتی ہے، رقم کم ملتی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں یہ انہوں نے کیا ہے کہ جب ایک زبان میں کتاب لکھی جاتی ہے تو 26 زبانوں میں فوراً اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے۔ تو ہمارے یہاں اکیڈمیز بھی قائم ہیں، مختلف جو ہے وہ ترقی اردو کے جو ہے ادارے بھی قائم ہیں، لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ بات کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے یہ نافذ کر دیا، حکم صادر کر دیا کہ اردو جو ہے وہ سرکاری زبان اور سرکاری اداروں میں
استعمال کی جاتی رہے گی۔ لیکن ہم نے جو مرحوم ممنون حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا کہ صاحب آپ لوگ جو ہے وہ اس پر اب توجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے چیف جسٹس صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو فیصلہ صادر کیا وہ کس زبان میں ظاہر کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ جو مسائل ہے ہمارے کہ ایک پوری طرح ہمارا ایک رخ کو بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ تو صادر کر دیا لیکن قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو قوت نافذہ میں جو چیز خارج ہے وہ ہمارے نوکر شاہی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی طرح بھی اردو کو سرکاری زبان بنائی جائے۔ اب بھی آپ نے دیکھا آج کے یہ اخبار میں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ججز کو خود انگریزی نہیں آتی ہے، انہیں اپنے فیصلے اردو میں لکھنے چاہیے۔ تو یہ مسائل اتنے اظہر من الشمس ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تو اب اس طرح اگر ہم ہر یعنی اپنی جو قومی زبان ہے، ہر صوبے کی جو زبان ہے اس کی ترقی کے لیے کام کریں، اور جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان بھی ہے اور رابطے کی زبان بھی ہے، کہ جب ایک علاقے کا شخص دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اب یہاں آپ دیکھیے کہ 1000 میل سے دور لوگ آتے ہیں کراچی اور 2-3 دن میں اردو سیکھ جاتے ہیں، اپنے انداز سے بولتے ہیں لیکن وہ اردو بولتے ہیں۔ تو اردو جو ہے وہ مختلف زبانوں سے اور اس نے استفادہ کیا اور اس کے الفاظ اس میں شامل ہیں، تو دوسرے لوگوں کو اختیار کرنے یا سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے جو ہے وہ سیاسی طور پر اب انتخابات بھی ہو چکے ہیں، تو اب ضرورت ہے کہ جو لوگ اس فورم پر آتے ہیں اور ان کے لیے مواقع ہے کہ اب سیاسی بنیادوں پر یہ آواز اٹھائیں کہ ہر زبان کو جو ہے اس کے مطابق ترقی دی جائے اور ہماری جو قومی زبان ہے اس کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ پوری طرح سے نافذ کیا جائے۔ تو آپ نے بہت ہی اچھا یہ بر وقت جو آج چونکہ قومی سطح پر جو ہے عالمی سطح پر مادری زبانوں کا دن منایا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے یہ تقریب بالکل محل بر محل ہے اور بر وقت ہے۔ میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایوان میں حفاظت آئین دیکھنے، ایوان میں حفاظت آئین دیکھنے جس کی حفاظت آپ موافق کر سکے، گزرے 50 سال سے زائد مگر یہاں، گزرے 50 سال سے زائد مگر یہاں قومی زبان اداروں میں نافذ کرنا ہے۔ ان اشعار کے ساتھ گزارش شروع کا شہری سندھی مدلل واحد آواز متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئے ادارے بیان فرمائے اور اس قومی زبان کے حوالے سے جو میری اور آپ کی اور ہم سب کی حکومت پاکستان میں راستے کی زبان ہے اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود کئی اور بڑے اہم اردو کے نگہبان، اردو کے ماہرین ادب، ماہر لسان یہاں بیٹھے ہیں، ادب کے سکھانے والے، ادب پڑھانے والے اور اساتذہ یہاں موجود ہیں، اور میں طب کا طالب علم ہوں جس کو آخری میں بلایا گیا ہے، اور میں جیسا کہ پروفیسر شاداب احسانی صاحب نے کہا تھا، میں تمام حضرات کو سننے آیا تھا۔ معاملہ زبان کا اس سے پہلے بھی اسی ہال میں شاید یہ بات کر کے گیا تھا کہ 2500 سال پہلے شاید سقراط نے کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے،
اور اس سے بھی بڑی بات اس نے اہم بات کی کہ شناخت وہی ہوتی ہے جسے دوسرا تسلیم کر لے. تو مسلمانوں نے بر صغیر نے جن مقاصد کے لیے الگ وطن بنانے کی ضرورت محسوس کی، اس کی بنیادی یہ تھی کہ جن سے وہ الگ ہو رہے تھے ان کی اور ہماری شناخت مختلف تھی. سورہ حجرات میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. اور قوموں کو قوم، ایک انسانی گروہ کو قوم، جو عناصر جو اجزاء ترکیبی بناتے ہیں اس میں سب سے بڑی اور اہم جو عنصر ہے وہ زبان کا ہے. الحمدللہ ہم ایک زبان رکھتے ہیں. پریشانی یہ کہ اس پر فخر کرنا بھول گئے. میں تو اردو بولنے والوں کو کبھی کہتا ہوں کہ شاید اپنی شناخت پہ شرمندہ ہم لوگ، اور زبان پہ بھی شرمندہ ہوئے آپ. ایک ایسی زبان اگر صحیح اس کو ہندی کے ساتھ گڈ نہ کیا جائے تو دنیا کی پہلی نہیں تو دوسری بڑی رابطہ زبان. اکثر پاکستان میں بھی میں سنتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ باہر کی زبان ہے. کہ بھائی باہر چلی گئی تو آپ گونگے ہو جائیں گے. ایک بلوچی کو، جیسا کہ احمد شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ایک بلوچی کو پنجابی سے بات کرنے کے لیے، ایک سندھی کو پختون سے بات کرنے کے لیے، اگر کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور اردو موجود نہیں ہو تو سلام سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. یہ تعارف اور تعریف کی زبان بھی ہے، یہ تاریخ اور تحریک کی زبان بھی ہے، یہ عہد کی اور جہد کی زبان بھی ہے، یہ عشق کی زبان ہے. اس کو رزق کی زبان بھی بنانا ہے. یہ ہم سب پر یہ اپنی چوائس ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں کس کس کو اس زبان کو اپنی زبان سمجھنا ہے. یہ زبان صرف ہجرت بولنے کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ یہاں پہلے سے بستے تھے ان کے لیے بھی اردو کو آنا. اور آج اردو کی طاقت یہ ہے کہ CNN نے سوال کیا کہ نیو یارک کے کیبیز کی رابطہ زبان کیا ہے؟ جواب تھا اردو. میں نے مڈل ایسٹ میں عربیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اردو زبان میں کہ عربی میں بات کرو، عربی میں بات کرو، قرآن کی زبان. جناب ہمیں اردو کی ضرورت ہے، اردو کو ہماری ضرورت ہے. اردو بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. آج کی ہندی موویاں، ہندوستان کی مووی ہندی مووی نہیں ہے جناب. ہندی تو سماچار ہوتا ہے. سن کے بتائیے کیا ہے اس میں، آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ ہندو جو موویاں ہندی میں کہلاتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ جس کی زبان اردو کی طرح. آپ ہندوستان میں بننے والی جو ہندی فلمیں ہیں وہ دراصل اردو. مجھ سے ایک بار زی ٹی وی نے کہا کہ ذرا آسان اردو بولیے گا. میں نے کہا آسان اردو ہندی ہے اور آسان ہندی اردو ہے. اردو کے حوالے سے اور پاکستان میں اردو کے رابطے اور رشتے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت سارا سچ بولا جا سکتا ہے، لیکن کیمرے کے سامنے ذرا مشکل ہے. اب میں نے بھی طے یہ کیا ہوا کہ اتنا ہی سچ بولوں گا جتنا کہ ہمارے ہاں جمہوریت آزاد ہے اور ہم سب بھی آزاد ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ پورے پاکستان کو جمع کر کے، تمام سیاسی رہنماؤں کو جمع کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی تحریک چلانی چاہیے. سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ایسے یہ عیاشی پاکستان کے حکمرانوں کو ہی ہے کہ آئین
کی شقوں کو چوز کر سکتے ہیں، کس پہ عمل کرنا ہے، کس پہ عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں بھی پاکستان کے پیشہ ور سیاستدانوں کو، پاکستان کی جاگیردارانہ جمہوریت کو، پاکستان کی موروثی سیاست کو، پاکستان کی خاندانی حکومتوں کو یہ چوائس ان کی موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے کس فیصلے کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا۔ لیکن میں یہاں پر، کیونکہ تمام باتیں ہو چکی ہیں، بڑی تفصیل سے ہو چکی ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی جو اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے خراب اردو بولنے والے بول رہے ہیں۔ خربوزے کو خربوزہ صرف آپ ہی بول سکتے ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں۔ جہاں جہاں زبر لگانا ہے آپ نے اس پہ زیر لگا دیا، بھائی زبر لگائیے، زیر و زبر نہ کیجیے۔ اب اچھی انگلش بولنا چاہتے تو اچھی اردو بولنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، خاص طور پہ آپ سب کی آمد کا، کہ ہم نے اردو کو کل قومی زبان کا دن منایا جاتا ہے، تو کل شب برات کی وجہ سے ہم نے آج رکھا تھا، اور یہ کہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ جبر ہار گیا ہے، صبر جیت گیا ہے آپ کا، اور آپ کے بغیر نہ سیاست چلنے والی ہے نہ حکومت چلنے والی ہے۔ آنے والے 10 سال آپ کے ہیں، لیکن اس کو احتیاط سے گزاریے گا، تحمل کے ساتھ گزاریے گا، ذمہ داری کے ساتھ گزاریے گا۔ 92 سے 2002 تک ہونے والا آپریشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن مشرف صاحب کے دور میں آپ نے احتیاط نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، صبر نہیں کیا، ایم کیو ایم کو جبر نہیں ہرا سکا، آپ کی بے صبری ہرا سکتی ہے۔ تو بہرحال اردو بڑی مضبوط زبان ہے، چاہے مشرق وسطیٰ کا مرکب ہو اردو کا، کئی زبانوں کا، چاہے یورپ اور امریکہ کا مکسچر ہو، اردو بہت ساری شکلوں میں زندہ ہے۔ ہم تو اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے اردو کے بڑے بڑے اساتذہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ قومی ترانہ قومی زبان میں نہیں۔ جناب، قومی ترانے کا ایک ایک لفظ اردو کا ہے، اور اردو کا کمال یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی زبان کا لفظ اردو کا حصہ بنتا ہے، ہم نے تو اردو میں انگلش کے بور کو بوریت تک کی اضافیت دی ہے، اور اردو کو اپنائیے کہ جاپان سے لے کر اور یورپ کے 10-12 ملکوں میں اردو میں جو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، جہاں وہاں کا جاپانی اور انگریزی بولنے والا، فرانسیسی بولنے والا محقق جو اردو کا ہے، اس کی 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک انگلش کا لفظ نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ میں کئی شاعر اردو کے پیدا ہو چکے ہیں، بڑے مدبر لوگ وہاں پر، گورے، وہ جب اردو بولتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ بولتے ہیں، اردو کو بوجھ نہیں سوچ کر اعزاز کے طور پر، اپنی شناخت کے طور پر، اپنی پہچان کے طور پر، قومی زبان بھی ہے، آپ کی مادری زبان بھی ہے، اور یہ واحد زبان ہے شاید مسلمان نئے بر صغیر کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اگر اردو کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرنے کی گنجائش بنتی ہو تو آپ ہمیں دیجیے گا، ہم ضرور پیش کریں گے۔ مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن جتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے اور جتنی اہم باتیں کی ہے یہاں بلا کر، جتنی دیر میں ایسا ادبی محفل میں بولوں گا، بے ادبی کے اتنے ہی خدشے اور اندیشے بڑھتے چلے جائیں گے۔
اور ایک بار مجھے ایک ادبی اس لیے یاد آیا کہ وہ دور دوبارہ آنے والا ہے تھوڑی دن بعد. 2008 کی بات ہے. مشرف صاحب رخصت ہو چکے تھے, ایک نئے صدر پاکستان میں آ گئے تھے. مجھے ایک بہت بڑی ادبی محفل میں نیو یارک میں مجھے صدارت دے دی گئی. تو میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کیونکہ اس میں پروفیسر وسیم بریلوی بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر راحت اندوری بیٹھے ہوئے تھے, قمر علی عباسی تھے, یونس شرٹ صاحب تھے, حنیف افغر صاحب تھے. یہ گو کہ پاکستان میں تو اب صدارت کے لیے کوئی اہلیت نہیں رہ گئی ہے, لیکن یہ میدان سیاست نہیں, میدان ادب ہے, اور اس کے اپنے ادب و آداب ہیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں اتنا تعاون انہوں نے کیا ہے وہ کسی سے بھگا چھپا نہیں ہے. 2 تالیاں احمد صدیقی بھائی کے لیے.